اور ایک ایک ریکارڈ رہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ریکارڈ رہے، گورنمنٹ اگر معلوم کرنے آئیں کہ بھائی بچہ کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ناظرہ کے بچے کہا جاتا ہے، ان کو تعلیم میں دیتا ہوں، اور وہ حفظ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ابتدائی درجہ میرے پاس ہے۔ کیونکہ تعلیم کی کمزوری ہے، دنیاوی تعلیم سے مدارس کی طرف بہت کم رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بچے کے لیے ایک تعلیم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ کسی مذہب سے جڑی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جڑی ہو، کیونکہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے تعلیم۔ وہ تعلیم اس کو گھر میں دی جائے یا پھر کسی سنستھا میں دی جائے یا پھر کسی مدرسے میں دی جائے، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے تعلیم، جو انسان کی زندگی کا ایک مین پارٹ ہوتا ہے۔ اس کو تعلیم جب ملتی ہے، اس تعلیم کو لینے کے بعد وہ اپنی زندگی کا ٹارگیٹ شروع کرتا ہے، اس کو کیا بننا ہے، کیا اس کا مستقبل رہے گا، ہر ایک چیز تعلیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جڑی ہو۔ آداب، نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں دون وارتا ٹی وی ہندی نیوز چینل۔ خبر اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون سے ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں نیا نگر مدرسے میں، جہاں پر ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن مکمل سنایا گیا ہے ایک بچے کے دوارا۔ وہ ویڈیو آپ لائیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پورے مدرسے میں کیسے ویوستھا رہتی ہے، کیسے بچے پڑھتے ہیں، ہر ایک مدعوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مدرسے کے ذمہ دار جو علماء ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ، پوری بات کریں گے۔ کئی لوگوں کے سوال رہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن مدرسے میں بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا بچوں کی ویوستھا کیسی رہتی ہے، کیا چھوٹے بچوں کو کیسے گائیڈ کیا جاتا ہے، کیا بچہ جانے کے بعد مدرسے میں ڈرتا تو نہیں ہے۔ بہت سارے سوال کئی ماں باپ کے من میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہی سوالوں کا جواب لے کر آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ نویدن کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا نام ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور مدرسے کے کارکردگی کو دکھانے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا نام محمد قاسم ہے، میں مسی مدرسے کے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میں کام دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ مدرسہ کہاں پر ہے، کون سی جگہ ہے؟ یہ مدرسہ مہوں والے کے مشہور گاؤں کے اندر ہے، قائم ہوا ہے۔ مہوں والا نیا نگر مدرسہ قائم ہے 1975 میں۔ یہ مدرسہ ہمارے گاؤں کے ذمہ دار پڑھے لکھے حضرات، جن میں خاص طور سے منشی امیر الدین صاحب، جو سٹی بورڈ سے ریٹائرڈ تھے سرکاری نوکری سے، انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا، بنیاد رکھی اور اس کو قائم کیا، اور اس کو قائم کرنے کے بعد الحمدللہ اس کو پروان چڑھایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے ان حضرات کی جو ان کے ساتھی تھے، حاجی رستم علی صاحب، حاجی علی حسن صاحب، بابو ارشاد علی صاحب اور دیگر ذمہ داران اور گاؤں کے سب نے مل کر مدرسے کا قیام کیا اور اس میں پوری مدد کی۔ آج مدرسہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اچھا، ایک بچہ دیکھا گیا ہے جو ابھی ہم نے لائیو کیا ہے، اس میں ایک بچہ مکمل قرآن ایک ہی بیٹھک میں سنا رہا ہے، تو یہ ایک بیٹھک میں سنانے کے لیے بہت سارا یاد کرنا پڑتا ہوگا، بہت ساری نیندیں خراب کرنی پڑتی ہوں گی، بہت سارا دھیان لگانا پڑتا ہوگا۔ تو جیسے ایک بیٹھک میں بچہ قرآن آج سنا رہا ہے، تو وہ پورا سنانے کے بعد کون سا، جو کہتے ہیں کہ عالم، کون سا عالم بنے گا، وہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اسے حافظ کہیں گے۔ الحمدللہ یہ بڑی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، قرآن پاک کو ایک ہی بیٹھک کے اندر سنا دینا اور ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن پاک سنانا، یہ استاذوں کی بھی محنت ہے اور بچے کی بھی محنت ہے۔ لگن کے ساتھ انہوں نے حفظ کیا، یاد کیا، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہوں نے اتنی زبردست طریقے سے محنت کی کہ پورے قرآن پاک کو ایک ہی بیٹھک میں پورا سنا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی محنتوں کا نتیجہ ہے اور بہت بڑی محنت ہے۔ اس کے لیے ہم بچے کا بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، استاذوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تمام اساتذہ اسی طریقے سے ہمارے محنت کر رہے ہیں، اور بچے بھی ہیں۔ یہ تو ایک بچہ پیش کیا گیا ہے، اور بچے بھی ہیں جو اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھی بچوں نے سنایا ہے، گزشتہ سالوں میں پہلے بھی سنایا ہے بچوں نے ایک ایک بیٹھک میں، اور اب بھی
اس کا انتظام کیا گیا ہے، اس بچے کا ایک کا سن رہے ہیں. اگر سبھی کا سنیں گے تو بہت وقت لگے گا. ایک بچے کو پیش کیا گیا ہے، یہ بچہ مثال ہے. اچھا، ایک سال میں کتنی مرتبہ بچے، وہ کہیں کہ کتنی بار حفظ کر لیتے ہیں؟ کتنے بچے ہوتے ہیں جو ایک سال میں لگ بھگ 2 4 10 کتنے ہوتے ہیں لگ بھگ؟ ہمارے مدرسے میں ہر سال تقریباً 5 7 بچے حافظ ہو کر نکل جاتے ہیں. وہ بچوں کی اپنی محنت پر ہے، کیونکہ حفظ کرنا کوئی ایک کورس ویسا تو ہے نہیں کہ بھئی کورس پڑھایا جا رہا ہے، سب کا ایک کلاس چل رہی ہے. یہ تو اپنے طور سے بچے کو یاد کرنا ہے. کسی بچے کا ذہن اچھا ہوتا ہے، وہ جلدی یاد کر لیتا ہے، جلدی پورا کر لیتا ہے کلام پاک. کچھ بچے ذہن کے کچھ کمزور ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے. اسی طرح آگے پیچھے ہو کر قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. ہمارے مدرسے میں تقریباً 6 7 بچے 8 بچے، اس سال 10 بچے حافظ ہوئے ہیں. ہر سال بچے نکلتے ہیں اور ان کی دستار بندی کرائی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ سند دی جاتی ہے اور ان کو باقاعدہ ان کے سر پر اعزازی پگڑی باندھی جاتی ہے. علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے اور وہ پگڑی باندھتے ہیں اور وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ بچہ الحمدللہ اب حافظ ہو گیا، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم شروع کرے اپنی آگے. اچھا، میرا آخری سوال ہے آپ سے. کئی ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پورا گیان نہیں ہے، پوری بات انہیں پتہ نہیں ہے، کس طریقے سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، کہاں بھیجا جاتا ہے، کس سے بات کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجنا چاہے تو کس طرح سے آپ سے سمپرک کرے، یا کس طرح سے وہ آپ سے ملے، اور کیا ان کے من میں جو ڈر ہے وہ کیسے نکالا جائے؟ دیکھیے، مدرسوں میں بڑی محبت سے، بڑی شفقتوں سے، بڑے پیار کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. داخلہ کرنے کے بارے میں اعلان نکال دیا جاتا ہے. سال میں مدرسہ کا جو کیلنڈر وغیرہ اور جو اشتہار چھپتے ہیں ان میں ایک اعلان نکالتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو داخل کریں. جو بچے کچھ کہیں اور سے پڑھ کر آتے ہیں وہ درمیان سے شروع کر دیتے ہیں، اور جو بچے شروع سے داخل ہوتے ہیں ان کو شروع سے ہی پڑھایا جاتا ہے. مدرسے میں ایک محبت اور شفقت کا ماحول ہے، کوئی ڈر کا ماحول نہیں ہے، اور کوئی اس میں زیادہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئیں مدرسے میں اور بچے کا نام لکھوائیں، بچے کا ایڈریس وغیرہ جو اس ایڈریس ہے اور جو نام ہے اور جو پتہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کا وہ لیا جاتا ہے، فوٹو وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ سند بھی رہے اور ایک ریکارڈ رہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ریکارڈ رہے. گورنمنٹ اگر معلوم کرنے آئیں کہ بھئی بچہ کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے، اپنی خوشی سے پڑھ رہا ہے یا زبردستی پڑھایا جا رہا ہے یا اس پر کوئی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ بڑے اس سے محبت سے بلایا جاتا ہے بچوں کو اور داخل کیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کا جو دارالاقامہ ہے، مدرسے کے جو ہاسٹل ہے کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، اور یہ بچوں ہی کے لیے ہے، بچوں ہی کی تعلیم کے لیے ہے. یہ سب چیزیں، استاذ، درسگاہیں اور یہاں کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سب بچوں کی تعلیم کے لیے ہیں، اور ایک خوشگوار ماحول میں بچوں کو تعلیم دلائی جاتی ہے جس سے وہ محبت سے، محنت سے پڑھیں. ہاں، بچے اگر کچھ شرارت کرتے ہیں تھوڑی بہت تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ماں باپ بھی تنبیہ کرتے ہیں، تنبیہ کرنی بھی چاہیے کہ بچے شرارت کریں، ورنہ ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ بھئی مار دھاڑ کی جائے یا پٹائی کی جائے یا ظلم و زیادتی کی جائے یا ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ محبت کے ماحول میں بچے پڑھ رہے ہیں، تبھی تو دور دور سے آ کے بچے پڑھتے ہیں. جب انہیں محبت کا ماحول ملتا ہے تو تبھی دور دور سے بچے، یہ بہار کے بچے اور کیا کہیں سے دوسرے اسٹیٹس کے بچے آتے ہیں، اور جس جو مدرسہ اچھا لگتا ہے. اب تو سب پورے ملک کے اندر مدرسے ہیں، گاؤں گاؤں میں مدرسوں کے ہمارے علاقے کے بچے، خاص کر ہمارے آس پاس قرب و جوار کے بچے آگے پڑھ رہے ہیں. تو انہیں جب معلوم ہے کہ یہاں محبت پیار سے پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ماں باپ آ کر دیکھ کر اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں اور ان کی تعلیم یہاں شروع کراتے ہیں. الحمدللہ تعلیم کا ماحول ہے، بہت اچھی طریقے سے تعلیم چل رہی ہے. یہ نہیں کہ میں خود اپنے طور سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، بچوں کو آپ نے دیکھا، درسگاہوں میں جا کر دیکھا کیسے پڑھائی ہو رہی. اساتذہ سے آپ ملیں، ان سے پوچھیں آپ بھائی کیسے انتظام ہے. ہماری باقاعدہ انتظامیہ کمیٹی ہے جس میں ہمارے ذمہ داران ہیں کمیٹی کے، وہ لوگ اس مدرسے کو مینیج کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے زیر انتظام اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا کہ استاد سے بھی بات کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ذمہ دار ہیں وہ پورے مدرسے کی ذمہ داری دیکھتے ہیں. کلاس میں جاتے ہیں لیکن تعلیم تو استاد ہی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب ہیں، بات کر لیتے ہیں. مفتی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ سب سے پہلے آپ کا چینل کا دھنیہ واد. میرا نام محمد یوسف ہے اور میں یہاں ٹیچر ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں. اور جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ناظرہ
کے बच्चे कहा जाता है, उनको तालीम में देता हूँ। और हम बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जो गांव के छोटे बच्चे आते हैं उनको बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शफ़क़त के साथ पढ़ाते हैं और उनको गुड मैनर्स देने की हम कोशिश करते हैं कि बच्चे यहाँ से जब निकले तो इस तरीके से निकले कि वो अपने टीचर्स का अदब करने वाले हो, अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से वो मामला करने वाले हो। इस तरीके से यहाँ तालीम दी जाती है। अच्छा, बच्चे आपके पास गर्ल्स भी आती होंगी, छोटी बच्ची भी आती होंगी, तो कितनी उम्र से बच्चे शुरू होते हैं और कितने उम्र तक बच्चे रहते हैं? आमतौर पे जो गांव के बच्चे आते हैं, जो यहीं से मदरसे के आसपास के इलाके के आते हैं, वो 6 से 7 साल तक के बच्चों को हम लेना शुरू कर देते हैं मदरसे के अंदर। इसी तरीके से बच्चे भी आती हैं, लेकिन बाहर के जो बच्चे आते हैं, दूसरे ज़िलों से आते हैं, उनकी उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स यहाँ आते हैं, उनका एक पूरा प्रोसेस है कि उनके आधार कार्ड वगैरह लिए जाते हैं, पूरा पता उनका लिखा जाता है और पेरेंट्स साइन करते हैं ताकि ये रहे हमारे पास प्रूफ कि बच्चे खुद से यहाँ इनके पेरेंट्स इनको दाखिल करा के गए हैं, इनका एडमिशन करा के गए हैं। इस तरीके से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तालीम कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। मदरसे की जो तालीम है वो कायदे से शुरू होती है और उसके बाद हिफ्ज़ तक वो चलती है। जिस तरह जिसको पढ़ना हो, बच्चा जिस तो उसका हो, उसके हिसाब से उसको तालीम दी जाती है। इसी तरीके से हमारे मदरसे में स्कूल की भी व्यवस्था है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर 8 तक की व्यवस्था है। उसके अंदर मास्टर भी हमने रखे हुए हैं हमारे ज़िम्मेदारों ने, और इसी तरीके से दूसरी टीचर्स लेडीज़ भी रखी हुई है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई दे। और हमारे मदरसे के अंदर अभी तक हिफ्ज़ की तालीम दी जाती है और आइंदा साल से हमारे ज़िम्मेदारों ने भी ये कहा है, मदरसे के असातिज़ा की कोशिश है कि हिफ्ज़ के बाद शोबा तजवीद का भी यहाँ इंतज़ाम किया जाए और इसी तरीके से आलमियत की तालीम का भी यहाँ आगाज़ किया जाए। उसके लिए कोशिशें हो रही है ज़िम्मेदारों की तरफ से और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले साल से यहाँ तालीम उसकी आलमियत की तालीम का भी इंशाअल्लाह आगाज़ हो जाएगा और बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं हिफ्ज़ के बाद वो यहीं पढ़ेंगे, फिर उनको बाहर दूसरे शहरों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और उस्ताद है हमारे साथ, क्योंकि इसी खबर में हम पूरी मुकम्मल जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर होगा, लेकिन जानकारी मुकम्मल रहेगी, जिससे आपको पूरा जो मदरसे की व्यवस्था है वो हर एक चीज़ समझ आए। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे के अंदर तशरीफ़ लाए। आपका खैर मुक़द्दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो पूरे आलम का मालिक है। उसके बाद मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मेरे वालिद का नाम हाजी नूर हुसैन प्रधान मरहूम, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, महवाले के ही। और आपकी दुआ से इदारे के अंदर 11 साल मुझे खिदमत करते हो गए और मैं इब्तदाई तालीम नाज़रा, और एक बच्चा जो शुरू से इब्तदा से पढ़ा है वो हिफ्ज़ कर रहा है, और इंशाअल्लाह इब्तदाई दर्जा मेरे पास है। जो पहले हाफिज़ ज़फ़रुद्दीन साहब का दर्जा हुआ करता था, हज़रत की ज़ेर निगरानी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो उस दर्जे में आप खिदमत करें, बच्चों की पढ़ाई तालीम दे, तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर तालीम दी जा रही है इदारे के अंदर। और जो कमी है थोड़ी बहुत ही रहती है, ऐसे मुकम्मल तरीके से उसमें कोशिश की जा रही है सही करने की भी। अच्छा, आप सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं, जी। क्या बोलते हैं उसको? मैं पढ़ाता हूँ इब्तदाई है ना, नाज़रा बच्चों कुरान पाक और उर्दू ही साथ में। हमारा मकसद ये है कि कुरान को समझने के लिए उर्दू को होना ज़रूरी सीखना। जब तक आप उर्दू नहीं सीखेंगे बच्चे, तब तक कुरान को समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि कुरान अरबी में कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैंने कुरान की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है इसकी हिफाजत करने की। और वो ज़िम्मेदारी, वो हिफ्ज़ कहाँ होगा, वो ज़िम्मेदारी कहाँ ली? कुरान बच्चों के सीने के अंदर। और अभी एक बच्चे ने माशाअल्लाह ने देखा कि पूरा कुरान उसने सुनाया एक नशिस्त में, तो ये अल्लाह का मौजज़ा है ये हमारे बंदों के लिए। तो उसमें कोशिश यही रहेगी कि हमारे के बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, और रोज़ाना बिला नागा बच्चों को उर्दू का ज़रूर सुनते हैं। तालीम के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, हम तालीम से हट के नॉर्मल बात कर लेते हैं। तालीम तो दे ही रहे होंगे आप, उस्ताद भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक चीज़ देखी जा रही है। पहले के टाइम में लोग एक साथ लोग आपस में बैठते थे, अपने कामों से आने के बाद, अपने जो भी वो काम करते हैं वहाँ से आने के बाद सोचते थे चलो अपने ताऊ के यहाँ जाते हैं, चाचा के यहाँ या दोस्त के मित्र के यहाँ 10-15 मिनट जाकर बैठते थे और एक मशवरा होता था मोहल्ले में, गली में, हमारे परिवार में क्या कमी है, क्या खूबियाँ हैं। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये आज का जैसा कि माहौल चल रहा है,
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تعلیم کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ تعلیم کی کمزوری ہے۔ دنیاوی تعلیم سے مدارس کی طرف بہت کم رجحان ہوتا جا رہا ہے ہمارے بچوں کا بھی، لیکن ایک انٹرنیٹ کی جو نئی دنیا آئی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے عزیز و اقارب، محلے، رشتہ دار سب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر انسان کو قریب کرنا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ تعلیم کو حاصل کرے۔ تعلیم عزت ہی دیتی ہے، وہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اور آج میں جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ الحمدللہ بڑے فخر کی بات ہے۔ میں بھی اسی مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ مولانا قاسم صاحب بھی ہمہ وقت ہماری اپنی مشفقانہ انداز سے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ نے اس مقام تک پہنچایا انہی کی بدولت اور انہی کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور اسی مدرسے میں پڑھا بھی ہوں، اور اب انہی کے زیر سائے پڑھا بھی رہا ہوں الحمدللہ، اور میں ان کا ہر ممکن شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اسی مدرسے سے آپ نے تعلیم لی بچپن میں، جی اور اب آپ بھی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے یہاں سے ناظر اور حفظ کی، وہ ہمارے استاذ مولانا قاسم صاحب ہی رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر پہنچایا ہے۔ حالانکہ میں ان کی برابری تو نہیں کر سکتا، لیکن ابھی بھی خوف زدہ ہوں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا، اور میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ بچوں کو جیسی ہمارے استاد نے ہمیں تعلیم دی، ہم بھی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی جائے، اور تاکہ والدین اور عزیز و اقارب اور اساتذہ کا سب کا ادب و احترام کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ہمارا جو عملہ ہے، اساتذہ ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑی مشفقانہ انداز میں رہتے ہیں، اور ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں قدم بقدم، اور اسی میں ہماری کوشش ہے کہ ہر بچے کو اچھی تعلیم دی جائے اور ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بہت ساری محبت ایسی ہے جو ہم خود اپنے دلوں سے ختم کر رہے ہیں، بہت ساری تعلیم ہے جسے سامنے دیکھنے کے بعد ہم ان کو درکنار کر رہے ہیں۔ جیسا ایک ہمارے ساتھ یہ موبائل ہے، پہلے یہ 3G تھا، پھر یہ 4G ہوا۔ 4G میں لوگوں کو یہ تھا کہ ہمارے پاس 2 GB ڈیٹا ہے یا 1.5 GB ہے، یہ پورا 12 بجے تک ختم کر کے ہی سوئیں گے ہم۔ لیکن اس کے بعد کمپنی نے بولا کہ ہم آپ کو سونے ہی نہیں دیں گے، ہم آپ کو 5G دیتے ہیں۔ 5G آپ رات بھر چلائیں، دن بھر چلائیں، پورا اگر محفل میں آج کے دور میں 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 کے 10 لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، جبکہ ایک فٹ کا بھی ڈسٹینس نہیں رہے گا، آس پاس بیٹھے رہیں گے اور فون چلاتے رہیں گے۔ تو بہت ساری جو پرابلم ہے، بہت ساری محبت ہیں جو ہم خود ہی درکنار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ فون ہماری ضرورت کی چیز ہے، اس کو بھی چلائیں، اور کہیں نہ کہیں آپس میں میل پیار رکھیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایک کلاس اور ہمارے سامنے ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب ہیں، نام بھی پتہ کریں گے، کتنے بچے ان کی کلاس میں رہتے ہیں، ٹائمنگ کیا رہتی ہے، کتنی عمر کے بچے رہتے ہیں، ساری بات کریں گے۔ کیا نام ہوا حضرت آپ کا؟ میرا نام محمد علیم انصاری ہے۔ علیم بھائی، جس طرح کے بچے دیکھے جا رہے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، انہیں پڑھانے میں کوئی پریشانی تو نہیں آتی؟ پریشانی نہیں ہوتی، بچے کو شروع سے لے کر کے چلنا پڑتا ہے، الف سے لے کر کے، اور قواعد کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ بچے قواعد کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہجے اجرا وغیرہ سب کرا کر کے ان کو بچوں کو، تب اس کے بعد قاعدہ پورا ہونے کے بعد اور ان کے بعد اس کو پارے پر لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے آتے ہیں۔ اور صبح کو ہمارے یہاں 8:15 کا ٹائم ہے، 8:15 سے لے کے بچے 11:30 بجے تک پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو گاؤں کے بچے ہیں شام کو زیادہ تر صبح کو اسکول جاتے ہیں، تو شام کو آتے ہیں بچے زیادہ تر ہمارے پاس۔ مطلب شام کی جو شفٹ رہتی ہے اس میں زیادہ بچے رہتے ہیں؟ شام کو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 2:30 بجے سے اور عصر تک کی تعلیم ہے، اس میں بچے ہمارے یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے الحمدللہ۔ اچھا، یہ سامنے جو بچہ دیکھ رہا ہوں میں، لگ بھگ عمر اس کی ہوگی 7-8 سال بھی نہیں ہوگی میرے خیال کے نا، لیکن قرآن ہے یا پھر یہ قاعدہ ہے، کیا ہے مطلب بتائیے گا؟ یہ بچہ 8 سال کا ہے اور قرآن کی تعلیم پڑھ رہا ہے الحمدللہ، اور ہم آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیں گے، بچہ ماشاءاللہ اچھا پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، جو بچے آپ نے پڑھائے ہیں، بہت بچے ایسے بھی ہوں گے جو آپ نے جن کو پورا علم دیا ہوگا، کیا کہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اندر
अपने बच्चों को भेजें, कुरान की तालीम, इल्म की तालीम, अपने मज़हब की तालीम उनको हासिल कराएं। जो अव्वल है, सबसे पहले अपने मज़हब की तालीम बच्चों को आनी चाहिए। असली तालीम भी हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। प्ले ग्रुप से लेकर के 8वीं क्लास तक की हमारे यहाँ तालीम है और बच्चे उसमें भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो गांव के बच्चे हैं वो भी आते हैं पढ़ने के लिए और स्कूल में भी एडमिशन ओपन हो गए हैं। हम गुजारिश करते हैं अपने इलाके के लोगों से कि मदारिस के अंदर अपने बच्चों को दाखिल किया जाए और असली तालीम, बेहतरीन तालीम हासिल करने के लिए हमारे यहाँ जो स्कूल है उसमें भी बच्चों को एडमिशन कराया जाए। एक बार ये छोटा मासूम बच्चा है, थोड़ा सा एक पार्ट। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद अनस अंसारी। मोहम्मद अनस अंसारी। ये क्या चीज़ पढ़ रहे हो आप? कुरान मजीद। पढ़ लेते हैं आप? पढ़ के बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिज़ून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। जिस वक्त आप मदरसे में आए थे पढ़ने के लिए, ये जो हर्फ हैं इन्हें पढ़ने में आपको परेशानी हुई थी? जी थोड़ी बहुत तो हुई होगी शुरू में, समझने में ये क्या चीज़ है, ये नुक्ते ज़ेर ज़बर है ना। फिर अभी पढ़ लेते हो आप। अगर बीच में से कुरान कहीं से भी पढ़वाया जाए, आप पढ़ लेते हैं? सब कुछ याद है? अच्छा, तो सुबह कितने बजे आते हैं आप? 7 बजे आते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं आप? ठीक है। अच्छा, जैसे आप यहाँ से घर जाते हैं, अपने माँ बाप से प्यार से बात करते हैं या झगड़े से करते हैं? प्यार से। कौन सिखाता है ये चीज़ें? हमारे यहाँ उस्ताद। यहाँ पर मिलती है तालीम? ठीक है। आप खुश हैं यहाँ पढ़ के? खुश हैं? बोलिएगा खुश हूँ। खुश हूँ। सच में खुश हैं? ठीक है।